رمضان المبارک کے متعلق یہ بات جاننی چاہیے کہ ہمیں سنت کے مطابق قیام کرنا ہے۔ جب یہ حدیث آ گئی ہے کہ قیام اللیل نیک لوگوں کا شیوا ہے، اللہ کی قربت کا باعث ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے 3549، اور جو ایمان اور اجر کی نیت سے قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں قیام اللیل کرنا ہوگا، تراویح پہ توجہ دینی ہوگی، لیکن کتنی تراویح پڑھیں گے؟ صحیح بخاری مسلم کی روایت کے مطابق 1147 صحیح بخاری اور 749 صحیح مسلم، ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ اور صحیح الجامع کی یہ بھی روایت ہے 4969، كان يصلي من اللیل 13 رکعہ، اللہ کے رسول 13 رکعتیں پڑھتے، منها الوتر ورکعتا الفجر، 2 رکعتیں اس میں فجر کی ہوتی اور ایک وتر ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے بھی قرآن پڑھتے، اس انداز سے بھی قیام کرتے، یصلی 4 رکعات، 4 اکٹھی رکعتیں پڑھ لیتے، پھر 4 اکٹھی پڑھ لیتے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1157 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 738۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز یہ بھی تھا کہ آپ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر لیتے، جیسا کہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 1338۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر امت کے لیے آسانی بھی کی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 746، اگر رات کو انسان بیمار ہے یا کوئی مسئلہ بن گیا تو وہ نہیں پڑھ سکا، نہیں قیام کر سکا، تو صبح اٹھ کے 12 رکعتیں پڑھ لے، صبح سورج نکلنے کے بعد سے لے کے ظہر تک اللہ ذوالجلال اجر اتنا ہی دیں گے کہ اس نے تہجد پڑھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور پھر وہ درود نہیں پڑھتا، اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ اپنی ناک زمین پہ رگڑے لیکن اسے موت پھر بھی نہ آئے، جس کو رمضان کی نعمت ملی اور نعمت ختم ہوگی اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی۔ فرشتے نے بھی یہی کہا تھا کہ جو رمضان کی نعمت کو پالے پھر اپنی بخشش نہیں کروا سکتا، اللہ اسے گہرا جہنم میں پھینکے۔ تو اللہ کے رسول نے آمین کہہ دیا۔ پوچھا یہ کیا کہا؟ جبریل نے دعا کی تھی اور مجھے کہا تھا آمین کہو، تو میں نے آمین کہہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 759، رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے صفدت الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، ومرضت الجن، اور سرکش جنوں کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، فلم یفتح منها باب، کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں ہوتا، وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، وینادی مناد، اور ایک آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طالب آگے بڑھو، اے برائی کرنے والے اب تو رک جاؤ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اللہ عز و جلال ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ عمر بن قیس رحمہ اللہ اس لیے کہا کرتے تھے طُوبَى لِمَنْ أَصْلَحَ نَفْسَهُ قبل رمضان، خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے اس انسان کے لیے جو رمضان سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر لیتا ہے، تاکہ رمضان المبارک کے ثمرات کو سمیٹ سکے اور اس کے اندر جو نعمتیں ہیں ان کو اکٹھا کر سکے۔